अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन राजधानी टाइम प्रोग्राम सां गॾु मां आहियां गौहर गांगरो। नाज़रीन अॼु जेको 16,500 मुलाज़िम बरतरफ़ कया विया उन जी नज़रसानी अपील ते फ़ैसिलो आयो आहे जंहिंमें उन्हनि खे इहा नवीद ॿुधाई वई आहे त जेके सेक्ट एम्प्लॉइज़ हुया उन्हनि खे सभिनी खे बहाल कयो वियो आहे, जॾहिं त इहो शर्त रखियो आहे त जेके करप्शन केसिस में आहिनि या जंहिंजो मेडिकल ग्राउंड आहे या इदाराती ज़ाब्ते तहत जिन खे हटायो वियो आहे उन्हनि में शामिल न हूंदा। बाक़ी जिन खे हटायो वियो हो उन्हनि खे ॿीहर बहाल कयो वियो आहे। इन बहालीअ वारे फ़ैसिले बैदि जेको सुप्रीम कोर्ट ॿाहिरों हटायल मुलाज़िम एहतजाज ते हुआ उहो ॾिसण वारो मंज़र हो ऐं तमामु ख़ुशी जो इज़हार कयो वियो, सेलिब्रेट कयो वियो ऐं असां इहे मंज़र ॾिठासीं त ख़ुशीअ मां ॻोढ़ा अची विया उन्हनि मुलाज़िमनि खे। हू पंहिंजे प्यारनि ऐं ख़ानदान खे फ़ोन करे मुसलसल इन तफ़सील खां आगाह कयो त हू हाणे बहाल थी विया आहिनि ऐं हुननि जे घरनि जा चुल्हा जेके उन्हनि जी नौकिरी हटाइण बैदि विसामी विया ऐं हाणे सुप्रीम कोर्ट जे अहिड़े फ़ैसिले बैदि हाणे उन जे घरनि जा चुल्हा हिकु भेरो ॿीहर आबाद थींदा ऐं उन जा घरनि में ख़ुशहाली ईंदी ऐं उन जूं ख़ुशियूं जेके आहिनि उहे वापसि थियूं आहिनि। अॼु इन मिड़ई मामले ते ॻाल्हाईंदासूं ऐं सेक्ट एम्प्लॉइज़ जो जेको फ़ैसिलो आहे, मुलाज़िमनि जी कहिड़ी कैफ़ियत आहे, उन जो एहतजाज ऐं तहरीक जेका हलाई कहिड़नि मरहलनि में गुज़रिया, इन हवाले सां मुलाज़िम केतिरो ख़ुशि आहिनि ऐं केतिरो हुननि सेलिब्रेट कयो, अचो त हुननि जी गुफ़्तगू ॿुधो। 96 में भर्ती हुए थे, 1998 में हमें निकाल दिया गया था। 10-12 साल हम फारग रहे हैं, उसके बाद फिर ये ऑर्डिनेंस के तहत हमें बहाल कर दिया गया। अभी 17 अगस्त को फिर हमें अदलिया की तरफ से हमें तो पता ही नहीं था ना, हम कहीं कोई सीनियरिटी का केस दायर किया था या कोई मसला हमारा तो था ही नहीं, कोई IB वालों का मसला था, उन्होंने केस दायर किया लेकिन वो एक्ट ही ख़त्म कर दिया। लेकिन अभी अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र है, हमारी माओं की दुआओं से, बहनों की दुआओं से अल्लाह ताला की ज़ात ने करम किया, हमारी अदलिया है, इन्होंने इंसाफ किया है। अल्लाह ताला की ज़ात ने आज हम पे अपना बड़ा ख़ास फजलो करम किया है। हम अल्लाह ताला की ज़ात का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। और ख़ासकर मैं अपनी सुप्रीम कोर्ट, हमारे जो मुअज़्ज़ज़ जज साहबान हैं उनका और अपनी गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो हमारे साथ रिव्यू में गई और जज साहबान ने हमारे वकला को सुना। हम 16,000 लोगों को देखा, हमारे ख़ानदानों को देखा, उन्होंने हमारी तकलीफ़ों को देखा, हमें रोते हुए देखा, हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को रातों में इधर बैठे हुए देखा। दिसंबर की इस्लामाबाद की ठिठुरती हुई रातों में इधर बैठे हुए देखा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने 16,000 एम्प्लॉइज़ की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं कि अल्लाह ने हमें नवाजा है। उसके बाद मैं अपनी गवर्नमेंट और अपने मुअज़्ज़ज़ जज साहबान का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारे दुखों को देखा, हमारी तकलीफ़ों को देखा और हम पे ये करम किया। हम जब तक हमारी ज़िंदगी है, हम सब दोस्तों की, हम इनके लिए, इनके बच्चों के लिए दुआ करते रहेंगे। फैसले के हवाले से यही कहना चाहूँगी कि आज हम लोग बहुत खुश हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत करम किया है और हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का और अदलिया का जो है शुक्रिया अदा करते हैं। अदलिया पे आज लोगों का एतमाद जो है एक दफ़ा फिर से बहाल हो गया है कि इस मुल्क में अदलिया जो है वो आज़ाद है और यहाँ पर भी गरीब लोगों की सुनी जा सकती है। हम तमाम लोगों के शुक्रगुजार हैं, अल्लाह ताला के शुक्र अदा करते हैं कि यहाँ पर जो 16,000 ख़ानदान और लाखों लोग जो है परेशान थे और टेंशन में थे, तो आज अल्लाह ताला ने उन लोगों की सुनी है और हम तमाम लोग इस फैसले से बहुत ज़्यादा खुश हैं। बहाल हो गया है, हुकूमत के शुक्रगुजार हैं, मीडिया के शुक्रगुजार हैं, इन पुलिस वालों ने हमारी बहुत हेल्प की, सारे हमारे लिए दुआ गो थे और बिल आखिर जो है हम जी बिल्कुल, और हम आखिर में जो है फिर अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं जिसने हमें इस मुश्किल से निकाला। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो समाअत हुई है, हमारे हक़ में जो फैसला है हम इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बहुत मशकूर है कि ये 16,000 जो बरतरफ मुलाजमीन थे, दर बदर की टोकरे खा रहे थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपना फैसला जारी कर दिया है और ये लोग जो आज दर बदर की टोकरे खा रहे थे अब ये अपनी नौकरियों पर बहाल होकर अपनी उसी तरह पुरसकून ज़िंदगी गुजार सकेंगे जिस तरह पहले गुजार रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है, हम आज़ाद अदलिया को सैल्यूट पेश करते हैं कि जिन्होंने इस एक्ट को बहाल करके 16,000 मुलाजमीन को बहाल कर दिया। हम काफ़ी दिनों से लोग परेशान थे, लोगों की फैमिली परेशान थी, बच्चे परेशान थे, हमारी बहनें
बेटियां जो काफ़ी दिनों से इधर सर्दी में मतलब बैठी हुई थी, तो अल्लाह पाक ने हम पर करम फरमाया और हमारी नौकरी बहाल की। खुशी की आज के इस दिन के मौके पे मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान नियाज़ी साहब, तमाम कैबिनेट, अपोजिशन और हमारे जो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान थे, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इस बहाली के मौके पे हम हुकूमत पाकिस्तान का और अपनी प्यारी कोर्ट का, पाक मुक़द्दस इदारा हमारा सुप्रीम कोर्ट, उसका बेहद शुक्रगुज़ार है। और अताब बंदियाल साहब ख़ासकर जो इसके बेंच के सरबराह थे, उनके बेहद शुक्रगुज़ार है। और मीडिया ने हमारी जो है ना इस खबर को बड़ा हाईलाइट किया है और हमें नाजायज़ तरीके से निकाला गया, गैर कानूनी तरीके से निकाला गया। तो अल्लाह ताला की तरफ तवज्जो हुए, हम अल्लाह ताला से दुआएं भी की और सुप्रीम कोर्ट पे यही उम्मीद थी जो आज हमें मिली है। इंशाल्लाह हमें पता था हमने बहाल होना है, क्योंकि हमें नाजायज़ तरीके से निकाला गया। तो हम वो इसके इंतज़ामिया का, मीडिया का, सुप्रीम कोर्ट का और हुकूमत पाकिस्तान का सब शुक्रगुज़ार है। ईद जो समा है, मां पाण शिकारपुर सां वास्तो रखां थो। 4 महीननि खां असां हिते दरबदर हुयासीं। अॼु सुप्रीम कोर्ट ऐं जेको आहे सो जो शुक्रगुज़ार आहियां जो असां ग़रीबनि जो आवाज़ ॿुधो वियो, मज़लूमनि जो आवाज़ ॿुधो वियो। असांजे अमड़नि जूं दुआयूं हुयूं। असां वॾी तकलीफ़ में, मुआशी तकलीफ़ में वक़्तु गुज़ारियो आहे। अल्लाह साईं असांजो ॿुधो आहे। जेको आहे सो उमेद इहा हुई त असांखे बहाल कयो वेंदो, छो जो असांजो गुनाह न हुयो। असां इंटरव्यू ॾेई आयासीं, मेडिकल ॾेई आयासीं, उन में जेको आहे असांजो कोई गुनाह, पर असांखे जेको सो बसि अॼु असांखे ईद जो समा आहे। अॼु असांजा बच्चा स्कूलनि में वेंदा, असांजे जेको आहे सो बिजलियूं कटी वियूं हुयूं पोयों, उहे बहाल थींदियूं। असां जेको आहे सो 4 महीननि खां वठी महिनत कयूं पिया। असांखे 17/8 जो जेको जजमेंट आहे, जंहिंमें सभिनी असां 16-17 हज़ार मुलाज़िम खे लाथो वियो हुयो। ऐं जेको असां उन खां रिव्यू पटिशन में वियासीं, असां गवर्नमेंट सां गॾु हुई। अल्हम्दुलिल्लाह अॼु असांजी उहो फेवर में उहो डिसीजन आयो आहे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जे एहसान। ऐं असां अदलिया जो शुक्रिया अदा कयूं था, जीअं असां हक़ इंसाफ़ कयो आहे कानून मूजिबि। ऐं असां मज़लूमनि जे मथां रहम का इंसानी हक़नि जे हिसाब सां कयो अथऊं, या जेको असांजो रियल असांजो जेको असां इंसाफ़ कयो अथऊं। नाज़रीन, हटायल मुलाज़िमनि जे बहाली जे फ़ैसिले बैदि उन्हनि जो जेका ख़ुशी हुई, उन्हनि जेका एहसास आहे, उहे तव्हां उन्हनि जे ज़बानी ॿुधा। हुननि जो चवणु हो त हुननि जी जेका बहाली आहे इहो हिकु सुठो सवण आहे। उन्हनि में सभिनी इदारनि जो हुननि जो तावन आहे ऐं अवाम हुननि जो साथ ॾिनो, अदलिया हुननि जो साथ ॾिनो, मीडिया हुननि जो साथ ॾिनो, वकीलनि हुननि जो साथ ॾिनो ऐं सिविल सोसाइटी हुननि जो साथ ॾिनो। त 16,500 मुलाज़िमनि जे घरनि जा जेके चुल्हा विसामी विया, उहो हिकु भरो ॿीहर हुननि जे घरनि में ख़ुशियूं अची वियूं आहिनि। नाज़रीन, हिते वठूं था मुख़्तसिर ब्रेक बाद हाज़िर थींदासीं। नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, हिन वक़्तु असांखे स्टूडियो में जॉइन कयो आहे असद मुग़ल साहब, जेको बहाली कमेटी जो सरबराह आहे। ऐं असांखे ॿियो मज़ूज़ महिमान जंहिं जॉइन कयो आहे उहो आहे अली अब्बास साहब, जेको कोऑर्डिनेटर आहे इन सॼी कमेटी जो, ऐं जेका तहरीक हुई उन में कोऑर्डिनेशन जो कमु सर अंजाम ॾिनो। असद मुग़ल साहब खां शुरुआत कयूं था। असद साहब ये बताएं, एक तो आपको बहुत ही मुबारक हो, आपकी जो तहरीक है बारावर साबित हुई। 16,000 मुलाजमीन के अब जो चूल्हे बुझ गए थे, अब उनको अब नवीद आई है। अब इस फैसले पे आप क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और सिन टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने कल भी हमारी आवाज़ में आवाज़ मिलाई थी और आज फिर आपने हमें इज़्ज़त बख्शी। अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए मैं ये कहता हूँ कि आज का जो फ़ैसला हमारे हक़ में आया, इसमें इंसाफ की बहुत बड़ी फ़तह हुई है, जुडिशरी की फ़तह हुई है। और हम तमाम अपने मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान का, सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं। हम हुकूमत वक्त का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि वो ये रिव्यू पिटीशन में गए और हमारी आवाज़ में उन्होंने भी आवाज़ मिलाई। और 16,500 अफराद जो सैक हुए थे और उनके ख़ानदान जिनके घरों में चूल्हे बुझ गए थे, उन तमाम के चूल्हे दोबारा इंशाअल्लाह जल जाएंगे, जो इस मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी था। ताहम मैं ये एक बात ज़रूर कहूँगा कि हमारे इस मामले में खा वो मीडिया हो, खा वो गवर्नमेंट हो, खा वो जुडिशरी हो, खा वो मासेस हों, हर शख्स ने हमारे लिए दुआ की थी और ज़ुबान खल्क
کو اللہ نے نکارہ خدا بھی بنا دیا اور آج ہم بحال ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. تھینک یو. علی عباس صاحب آپ یہ بتائیں کہ بہت ہی ایک شاندار نوید ملی ہے آپ کو، اور کیونکہ آپ فرنٹ لائن پہ تھے جو جدوجہد تھی، تو اس ساری جدوجہد کے بعد یہ کامیابی کارکنوں کے کیا احساسات ہیں، آپ کے لوگوں کو کیا احساسات ہیں اس جدوجہد کے بعد یہ آپ کی بڑی کامیابی ملی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اس کامیابی پر اپنے پروردگار کے حضور سجدہ ریز ہو کر بہت مطمئن ہوں اور شکر گزار ہوں اپنے رب کا، اور پھر کروڑوں درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل پر. اور جو آپ نے بات کی، پھر دوسری بات کہ جو سندھ ٹی وی ہے، کل کا جو آپ نے مظلوم سیک امپلائیز کی آپ آواز بنے، اور وہ آواز جو ہے وہ بڑی دور تک جو ہے اس کی بازگشت آئی، اور الحمدللہ آج داد رسی ہوئی اور آج ایک اچھا فیصلہ سامنے آیا. ہمارے جتنے کارکنان جو برطرف ملازمین تھے جو اب انشاءاللہ بحال ہو چکے ہیں، تو اس فیصلے کا جو ہے وہ بڑا ہیلدی امپیکٹ ہے. جو کل مایوسی کی فضا میں تھے، جو کل اداس سوگوار تھے، جو کل سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں ہمارے مستقبل کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، عمر کے اس حصے میں 55 اینڈ 50 ابو جو لوگ تھے، اور انتہائی ایک مایوسی کی فضا تھی. آج الحمدللہ یکسر ایک فیصلہ آنے سے ایک تو ہماری جو عدلیہ ہے اس کے وقار میں اضافہ ہوا، کیونکہ وہ بات جو تھی وہ بڑی حد تک ختم ہو گئی کہ یہ ایک دو کلاسز ہیں، ایک کلاس جو ہے وہ اشرافیہ کی ہے، دوسری جو ہے وہ غربا کی ہے. تو آج ایک بڑا اچھا ہوا. ہمارے اس ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے، ملک کی سلامتی کے لیے ہم سمجھتے ہیں یہ 17 دسمبر کا دن ہے، یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. آج اس فیصلے نے جہاں پر فقط برطرف ملازمین ہی نہیں بلکہ جتنے پاکستانی ہیں، دور دراز سے ابھی کال آ رہی ہیں اسد صاحب کو بھی، مجھے بھی، آپ جیسے فرما رہے تھے، تو اس میں پوری قوم انوالو ہو چکی تھی. اور یہ تو ہماری عدلیہ نے بھی اس کو تسلیم کیا، یہ پبلک ایٹ لارج ہے، یہ جو ہے عوامی مفاد اور عوامی جو ہے ایٹ لارج پر یہ مسئلہ بن چکا ہے. اور الحمدللہ ہم اپنے رب کے بڑے شکر گزار ہیں. اور وہ لوگ جو کل زندگی اور موت کی کشمکش میں تھے، آج اس فیصلے نے ان لوگوں کی نئی زندگی دی ہے، نیا ولولہ اور نیا جوش دیا ہے. اور انشاءاللہ جتنے ہمارے ملازمین اپنے اداروں میں واپس جائیں گے، اسی تک شان و شوکت سے، اسی ہمت سے، اسی جد و جہد سے، اسی جذبے اور خلوص کے ساتھ اور محنت کے ساتھ انشاءاللہ ہم اپنے اداروں کے لیے کام کریں گے، اور ہم یہ ثابت کریں گے کہ ہمارا نکلنا غلط تھا، اور ہمارے واپس آنے سے جو ہمارے ادارے ہیں ان کے بڑے مثبت انشاءاللہ رزلٹس آئیں گے. ٹھیک ہے. اسد صاحب یہ بتائیں کہ اب اس فیصلے کے بعد ملازمین جب اپنی اپنی ڈپارٹمنٹس جوائن کریں گے، تو اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ادارے کو اگر وہ بحال نہ ہوتے تو کیا نقصان ہوتا؟ اب جو دوبارہ وہ ایکسپیرینسڈ لوگ جب جائیں گے ایک نئے انرجی کے ساتھ، ایک نئے جذبے کے ساتھ، وہ اداروں کو کتنا فائدہ ہوگا؟ ادارے یقیناً ڈیفیشنسی میں چلے گئے تھے جی. ہر ڈپارٹمنٹ سے سینکڑوں کے حساب سے لوگوں کو نکالا گیا تھا، اور اس میں سب سے بڑی جو کنسٹرینٹس یہ تھے کہ ان اداروں کو ان بھرتیوں کے جس میں سے ہمیں برطرف کیا گیا تھا، نئی بھرتیاں کرنے کی کوئی آپشنز موجود نہیں تھی، اور وہ ڈیفیشنسی میں چلے گئے تھے. اب تو اداروں کی نہ صرف یہ ہے کہ ڈیفیشنسی پوری ہو جائے گی، بلکہ بہت سارے آپ کے سکلڈ ورکرز جو 12 سال میں یہ کام سیکھ چکے تھے، وہ ادارے کی بیک بون تھے. اگر وہ نئی بھرتیاں ہو بھی جاتی تو وہ ڈیفیشنسی بہت دور تک جانی تھی. اور اس کے ساتھ میں ایک چیز اور بھی انکارپوریٹ کروں گا جی، کہ اس فیصلے کے اثرات ہمارے معاشرے کے اوپر اتنے مثبت آئیں گے انشاءاللہ کہ ہر طبقہ جو پسا ہوا طبقہ ہے، استحصال زدہ طبقہ ہے، اور ہر دور میں جب وہ نہیں بولتے تھے اور ان کے حق میں آواز کوئی نہیں اٹھانے والا ہوتا تھا، یوں ہماری قوم اور ہمارا ملک تنزلی کا شکار تھا. اور آج ہماری جو یہ بحالی ہے اس میں میں ضرور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہم خوش بھی ہیں کہ ہم بحال ہو گئے ہیں. لیکن مجھے اس سے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ ہم نے انشاءاللہ لوگوں کو ایک نئی راہ دکھائی کہ جب آپ کا استحصال ہو، آپ کے اوپر ظلم ہو، آپ کے اوپر ناانصافی ہو، آپ کو اس کے اگینسٹ آواز اٹھانی چاہیے. اور ایسا بھی نہیں کہ آپ آواز اٹھائیں اور آپ کے حق میں فیصلہ نہ ہو. اور یہ بہت سارے اداروں نے خود بھی یہ کہا تھا کہ ان دوستوں کو جب آپ نے نکال دیا، ان ملازمین کو آپ نے نکال دیا، ہمارے ادارے بیٹھ جائیں گے، اور بیٹھ گئے تھے. اور بہت سے ایسے سینسیٹیو جس ادارے سے میں ہوں، ہم لوگ بھی بڑے سکلڈ تھے، اور ہمارے ادارے نے اس کی ڈیفیشنسی کو ایکسیپٹ کیا تھا.
اور انشاءاللہ اب ہم دوبارہ جائیں گے اور اسی جوش کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ ملک اور ملت کی تعمیر و ترقی میں اور اپنے اداروں کی بقا کے لیے اس سے بڑھ کر عجز و انکساری کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنی ڈیوٹیاں انشاءاللہ سر انجام دیں گے۔ علی عباس صاحب، آپ کے کیس کے سلسلے میں جو عدالت نے 184(3) کا سہارا لیا، جو بنیادی انسانی حقوق کو پروٹیکٹ کرتا ہے، آئین کا آرٹیکل، تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی روایت خوشائن ہے کہ جب اس طرح کا بحران ہو جائے اور لوگوں کے چولہے بجھنے لگیں تو عدلیہ 184 کا استعمال کرے؟ پہلے تو الزامات لگتے تھے کہ 184 پتہ نہیں کن معاملات پہ سو موٹو لیا جاتا ہے یا یہ چیزیں ٹیک اپ ہوتی ہیں، تو اس کو نیک شگون قرار دیا جاتا ہے، تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی بالکل، جیسا کہ کل میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ قوانین جو ہے وہ انسانوں کے لیے بنائے جاتے ہیں، اور اس موقع پر ان کا یہ جو سو موٹو لینا اور 184 کا استعمال جو ہے یہ یقیناً ایک بہت نیک شگون ہے، کیونکہ جہاں پر لوگوں کی زندگیوں کا مسئلہ ہو، 17,000 خاندانوں کا مسئلہ ہو، تو وہاں پر یہ میٹر جو ہے یہ اس قدر اہمیت کا حامل ہو چکا تھا کہ اگر ان کو لا کے اندر رہتے ہوئے اگر کہیں پہ کوئی دقت نظر آ رہی تھی تو میں سمجھتا ہوں یہ ہماری عدلیہ کا یہ بھی بڑا ایک جو ہے یہ انپریسیڈنٹڈ کام ہے اور یہ ہونا چاہیے، اور یہ آنے والے اگلے معاملات میں ایک راہ بھی کھلی ہے۔ عدلیہ نے خود ایک چیز کا تعین بھی کیا ہے کہ اگر کوئی اتنی اہمیت کا حامل کوئی مرحلہ ہو تو اس پر جو ہے یہ ایسا ہو سکتا ہے، اور یہ ایک نیک شگون ہے اور یہ بہت اچھا ہے، اس لیے کہ جس کے ساتھ پبلک کو ریلیف ملے، اور وہ جب جیسے ہم نے کل آپ سے عرض کی تھی جب اپنا مقدمہ پیش کر رہے تھے ہم آپ کو کہہ رہے تھے کہ ہماری اپوائنٹمنٹ سے لے کے نکلنے تک یہ ہماری ایک طویل داستان ہے، تو آج جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ عدلیہ نے ایک تاریخ رقم کی ہے اور یہ ایک اچھا سلسلہ ہے، اور جب چھوٹی چھوٹی باتوں پر یہ 184 کا اطلاق ہو سکتا ہے، سو موٹو لیا جا سکتا ہے، تو یہ تو پبلک ایٹ لارج تھا، تو ہم اپنی حکومت کے بھی مشکور ہیں، انہوں نے اپنی کمٹمنٹس کو پورا کیا، اور عدلیہ جو ہے ظاہر ہے انہوں نے عدل کے تقاضے دیکھ کے اور جو ہیومینیٹیرین گراؤنڈز ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بہترین فیصلہ کیا، اور یہ فیصلہ جو ہے آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ عدلیہ کے لیے یہ اس کے سنہرے باب میں لکھا جائے گا، یہ ایک بہترین فیصلہ بھی انشاءاللہ گردانا جائے گا، اور حتیٰ کہ ہماری آواز جو تھی جب ہم اپنی چیزیں مانگ رہے تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انٹرنیشنلی بھی انشاءاللہ اس کا جو امپیکٹ ہے اس کے لیے اپریزل آئے گی، انشاءاللہ لوگ اس کے ایڈمائر ہوں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے صاحب، یہ بتائیں کہ یہ جو آرڈر ہے کچھ کنفیوژن آ رہی تھی کہ 1 سے 7 گریڈ بحال ہو گئے ہیں، باقیوں کو ٹیسٹ لیا جائے گا، تو کیا اس میں کیا کنفیوژن ہے یا کوئی کلیئر ہے، یا انیشل آرڈر کو انٹرپریٹ کرنے میں کوئی غلط فہمی ہو گئی؟ نہیں جی، ایک ججمنٹ تو بڑی کلیئر ہے، ویری لاؤڈ اینڈ کلیئر۔ وہ جو 1 سے 7 والا وہ پرپوزل تھی اے جی صاحب کی وہ تو ایکسیپٹ نہیں ہوئی، تاہم عدلیہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس میں کچھ وائریز تھیں ایکٹ 2010 میں، لہذا سو موٹو ایکشن لیتے ہوئے چونکہ پبلک ایٹ لارج ہے، بہت سے بندے اس میں متاثر ہوئے، انہوں نے اس کو سمپل ری انسٹیٹمنٹ کر دیا ہے، یعنی کہ فرام دی انیشل ڈیٹ آف ٹرمینیشن دیٹ واز 1996، انہوں نے کہا اس ڈیٹ سے آپ کو ہم دوبارہ بحال کریں گے، اور اس میں ٹیسٹ کی کوئی بات نہیں تھی، تاہم انہوں نے یہ ضرور فرمایا کہ 4 طرح کے لوگ اس سے مستفید نہیں ہو سکیں گے، جن کے خلاف کوئی پروسیجر کوئی ان کے خلاف پروسیڈنگ تھی، یا جو میڈیکل گراؤنڈ پہ انفٹ ہوئے تھے، یا جن کے خلاف کوئی مس اپروپریشن یا کرپشن کے چارجز تھے، اور دے آر ویری رائٹ سیئنگ دس تھنگ، تو جو باقی لوگ ہیں وہ سب کے سب بحال ہو گئے ہیں، اور ان کو 2010 کے بجائے 1996 سے ان کا معاملہ شروع ہوا، اور وہی اسی ڈیٹ سے ان کو بحال کر دیا گیا۔ تاہم جن اداروں میں پروسیجر اڈاپٹ کیے گئے تھے اور جن اداروں میں اگر کہیں پہ کوئی پروسیجر اڈاپٹ نہیں کیا گیا تھا وہ تمام کے تمام بحال ہیں، they would be considered as the procedure has been adopted in the past۔ تو ٹیسٹ کا کوئی ایسی ابہام والی بات نہیں رہے گی جی۔ ٹھیک ہے علی عباس صاحب، یہ بتائیں کہ جب یہ فیصلہ آیا، پہلے تو ظاہر ملازمین بڑے پریشان تھے، ان کے خاندان، ان کے دوست، جب فیصلہ آیا ان کے بعد ملازمین کے کیا احساس تھے؟ ان کے خاندان کا رابطہ ہوا، سب فون پہ بتا رہے تھے، یہ خوشی سیلیبریٹ کر رہے تھے، تو وہ مناظر بتائیں جو آپ کے دوستوں میں خوشی کی لہر تھی۔ جو آپ نے یہ بات کی بڑے جذباتی مناظر تھے، کیونکہ جب فیصلہ آیا اور ہم نے سپریم کورٹ کے اندر وہاں پر بھی جو میڈیا کوریج کر رہا تھا وہاں پر بات کی، اور اپنا سٹیٹمنٹ دے کے جب ہم سپریم کورٹ سے باہر نکلے
تو آپ یقین جانیے کہ میں لفظوں میں وہ بیان نہیں کر سکتا کہ ہمارے جو سفید ریش بزرگ تھے جن کی آنکھوں میں آنسو تھے، حتیٰ کہ لوگ اپنے گھروں میں ٹیلی فونز کے ساتھ کنیکٹ تھے، رو بھی رہے تھے اور یہ بھی بتا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہو گیا ہے، اور چاہے کہ 2 دن کی سردی ہم نے برداشت کی ہے اور ہم سڑک پہ بیٹھے رہے ہیں، لیکن پروردگار عالم نے ہماری دعا سن لی اور ہم بحال ہو گئے ہیں۔ اور پھر جس طریقے سے لوگوں نے محبت کی، جیسے ہمیں گلے لگایا، جیسے ایک دوسرے کو گلے لگایا، آپ یقین کیجئے کہ وہ بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایسے سینٹیمنٹ سے میرے کچھ سم ٹائمز آپ سمجھتے ہیں، آپ کا فیلڈ ایسا ہے کہ زندگی میں کچھ ایسے لمحات آ جاتے ہیں جہاں پر آپ اتنے اوور ویلمنگ آپ کے سینٹیمنٹس ہوتے ہیں کہ وہ لفظ اس کو بیان کر ہی نہیں پاتے۔ تو وہ ہمارے لیے ایک بڑا ایک تسکین کا مرحلہ تھا، ایک بڑا خوشی کا مرحلہ تھا، کیونکہ 3.5 ماہ سے ہم جب آتے تھے یہ بات کرتے تھے، کیونکہ اس کو ہم لیڈ کر رہے تھے اس پوری کاز کو، تو جب ہم ملتے تھے لوگوں کے جو خدشات تھے، جو ان کی توقعات تھیں یا جو ان کے اعتقادات تھے، تو وہ مختلف قسم کی کنفیوژنس کا شکار ہو جاتے تھے۔ لیکن آج الحمدللہ جب یہ فیصلہ آیا تو یقیناً اور پھر یہاں تک نہیں رکا معاملہ، میں مجھے بھی، اسد صاحب کو بھی، لوگوں کے گھروں سے اتنے اپنے والدین سے، اپنے بڑے بھائیوں سے ہمارے ٹیلی فون پہ بھی بات کروا رہے تھے، اور وہ ہمارے لیے ایک بڑا تسکین کا مرحلہ تھا کہ الحمدللہ شکر ہے کہ آج ہمارے اس ملک پاکستان میں جو ہمارے جیسے جو میڈیاکر جو دوست ہیں، جو اس طرح کے جاب کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں، ان کے لیے آج کتنا بڑا خوشی کا دن ہے۔ وہ سارے چولہے جو بند پڑے ہوئے تھے آج وہ چولہے روشن ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اسد صاحب سے آخری سوال۔ اسد صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کی جدوجہد ہے، یہ ایک سمبل جدوجہد، کہا یہ جاتا ہے کہ ٹریڈ یونین اب پراثر نہیں رہیں، مسائل حل نہیں ہوتے، علامتی پروٹیسٹ ہوتے ہیں، لیکن آپ نے وہ پروٹیسٹ کر کے اپنی تحریک چلا کے ایک ثابت کر دیا کہ پراثر تحریک چلا کے اپنے حقوق لیے جاتے ہیں، تو آپ اس سلسلے میں کیا کہیں گے؟ اس میں یہ گزارش کروں گا جی کہ ہمارا چونکہ کیس جینون تھا، سب سے پہلے جو پری ریکویزٹس تھے اس کے کہ ہمارا کیس جینون تھا، اور اس کے بعد جتنی بھی تحریک ہیں اگر آپ ان کی کامیابی کو دیکھیں تو ماضی میں بھی ہم نے دیکھا اس میں صرف 3 چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو تحریک کی کامیابی کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں، جس میں ہارڈ ورک ہے، جس میں کنسسٹنسی ہے، اور جس میں سنسیریٹی ہے۔ اور الحمدللہ جس وقت ہم نے یہ تحریک چلائی تھی، ہمارا یہ اللہ کے ساتھ وعدہ تھا کہ اس تحریک کو چلانے میں کسی ایسی چیز کو، کسی ایسے فیکٹر کو ہم شامل نہیں کریں گے جو خدا نخواستہ جینون نہیں ہوگی۔ اس سے بڑھ کر کیا جینوننس ہوگی کہ اس سردی میں، ٹھٹھرتی سردی میں، دسمبر کا مہینہ ہو اور ہماری مائیں بہنیں، ہمارے بھائی رو رو کے اللہ سے فریاد کر رہے تھے، اور ہم نے 2 دن میں دھرنا دیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو ہماری جو چٹھیاں جو ہم نے رب کے حضور پیش کی تھی وہ قبول ہوئی تھی، دوسرا ہمارا کاز بڑا جینون تھا، اور ہر جگہ جہاں آپ گئے آپ یقین مانیں کہ میں بڑا مشکور ہوں، اور آپ کے ٹی وی کے توسط سے یہ پیش کرنا چاہوں گا کہ خواہ وہ میڈیا ہو، خواہ وہ وکلا ہو، خواہ وہ گورنمنٹ ہو، خواہ وہ جوڈیشری ہو، خواہ وہ پولیس ہو، خواہ وہ ماسز ہو، ہر ایک بندے نے ہمارے لیے دعا کی، اور اتنی زیادہ جینون دعائیں ہوئیں کہ زبان خلق جو ہے وہ نکارہ خدا بن گئی، اور اس جینوننس کی وجہ سے یہ کام سارا ہمارے حق میں ہو گیا۔ اور جب تک آپ کسی چیز کو، کسی کاز کو جینون طریقے سے اور 1 نمبر طریقے سے کنسسٹنسی کے ساتھ نہیں چلائیں گے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اسد مغل صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ علی عباس صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ ناظرین ہتے وٹھوں تھا مختصر بریک بعد حاضر تھیں۔